بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم، بڑی بڑی آنکھیں جس میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ بارش چہرہ اس کی ایک ہی روٹین تھی۔ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا۔ ہمیشہ راستے کی ایک طرف ہو کر چلتا اور کسی کی طرف بری نظر نہیں دیکھتا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہو گئے اور یوسف سے کہنے لگے، آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیے۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہو گیا، لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 سال ہو گئے، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہا بابا جی قبر بنوانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت؟ انہوں نے بتایا کہ عورت ہے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2:30 بجے قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ بہاولپور کے اندر رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہے۔ آباؤ اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6 سال تک بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر بے-لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ایسے ایسے انعامات دوں گا جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی اس کا کسی نے تصور کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ ہم تک ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں، یا پھر چاہیں تو اپنی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیں۔ محترم عزیز دوستو، کبھی ہم قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں تو کبھی قبر کی خوشبو کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی قبر کی سختیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو کبھی قبر میں ہونے والے اللہ کے انعام و اکرام کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی قبر کو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اللہ پاک کو راضی کر دیا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ پاک کو ناراض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی،
تو ہماری قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم، بڑی بڑی آنکھیں، جس میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ بارش چہرہ اس کی ایک ہی روٹین تھی۔ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا۔ ہمیشہ راستے کی ایک طرف ہو کر چلتا اور کسی کی طرف بری نظر نہیں دیکھتا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہو گئے اور یوسف سے کہنے لگے، آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیے۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہو گیا، لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 سال ہو گئے، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہا بابا جی قبر بنوانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت؟ انہوں نے بتایا کہ عورت ہے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے، میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2:30 بجے قبر مکمل ہو گئی۔ Again.
ज़्यादा करना 15,000 रुपये भेजोगे तेरे पास।